عزیز طلبہ و طالبات، نیکسٹ ویڈیو کلپ میں خیر مقدم۔ اب ہمارے پاس جو شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جنون کی کیفیت، عشق کی شدت کی کیفیت، دیوانگی کی کیفیت، اپنے آپ سے باتیں کرنے اور اپنے وجود میں کسی اور کو پانے کا فلسفہ اور فن، محبت کی معراج، محبت کی انتہا اور کمال عروج۔ یہی وجہ ہے کہ غالب نے اس شعر کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر مومن مجھے یہ شعر دے گا تو میں اپنا سارا دیوان اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پیارے بچوں، دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں اتنا کیا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، عالم تنہائی میں تنہا نہیں ہوتا ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو انہیں لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن میں عالم تخیل میں آپ کو اپنے سامنے پاتا ہوں اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتا ہوں۔ وہ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہا ہے اپنے سے۔ ارے وہ کیا جانے، میں تو اپنے آپ سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ تو میرے سامنے ہو، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ہم کہاں دور ہے، ہم کہاں الگ ہے، عالم تخیل میں ہم تو ایک ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہمدردی اور وفاداری کا پرچار کر رہے ہیں۔ لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بلکہ یہ میری محبت کی انتہا ہے۔ میں تنہائی میں آپ کو اپنے سامنے پاتا ہوں اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتا ہوں، اور اس تنہائی کے عالم میں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے، بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تنہائی پسند کرتا ہوں، کیونکہ تنہائی میں میرا کوئی ساتھی نہیں ہوتا آپ کے بغیر۔ آپ میرے ساتھ ہوتے ہو تنہائی کے عالم میں، اور میں آپ کو اپنے پاس پاتا ہوں، اپنے سامنے پاتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اور اس عالم میں مجھے کافی سرور آتا ہے، کافی مزہ آتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ ایک ہو جو میرے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کا ہونا میرے لیے باعث تسکین ہے، میرے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ میں جب آپ میرے پاس ہوتے ہو اور آپ عالم تنہائی میں ہی میرے پاس ہوتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں تنہا پسند ہوں، مجھے تنہائی بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ تنہائی میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہوتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ میں کس طرح سے اپنے اس جلے ہوئے دل، اپنے اس روٹھے ہوئے دل، اپنے اس بیکار دل کا حال اپنے محبوب کو لکھ سکوں کہ اس کی جدائی میں میرے دل کا حال کیا ہوا ہے، اس کی جدائی میں مجھے کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جدائی میں مجھے کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جدائی میں کن مراحل سے گزر رہا، میں کس طریقے سے اس کو لکھوں، کیونکہ میں نے اپنے جس دل کو مجھے کافی درد ہے محبوب کی جدائی کی وجہ سے، اس کی کجروی کی وجہ سے، میں نے دو ہاتھوں سے اس دل کو تھام کے رکھا ہے۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے ہاتھ کو دل سے نہیں اٹھا، کیونکہ اس قدر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، یہ مچل رہا ہے، یہ درد سے دل میں تڑپ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے دل کا حال، اس جلے ہوئے دل کا حال، اس بگڑے ہوئے دل کا حال اپنے محبوب تک نہیں پہنچا سکتا ہوں۔ تو میرے پیارے بچوں، اس غزل میں اگر کوئی اور شعر رہ گیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔
تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔